السلام علیکم دوستو یہ واقعہ حابیل اور قبیل کا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ دوستو، تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منجر تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوتی ہے لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قبیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جاتی ہے وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ دوستو، اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ اس پر قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ قابیل کے دل میں بہت بغض و سب پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی، اور تو اکریمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو منتقی ہوتا ہے تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے اقتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوت اور توانائی یعنی طاقت میں تم سے بڑا اور تم سے آپ سے زیادہ ہوں، صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلوں کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں گے، تو دوزخی ہو جائے گا۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی، اور وہ کوہ مٹی کے نیچے دب دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے ترجمہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین خرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ رہا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعہ سے حاصل ہونے والے اسباب۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسری یہ ہے کہ ضد بڑی بری چیز ہے، حد ہی نہیں شیطان کو برباد کیا اور
حمد ہی نہیں دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ مذمت، حمد، قتل اور جن پرستی کی اس واقعے سے تین چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سریت کر گئی ہے، ضد اور بغض یہ مول دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بال موڑتی ہے، لیکن یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بچے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دوستو، یہ تھا حبیل اور قبیل کا واقعہ۔ دوستو، کیسی لگی یہ میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ معاف کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو سچائی سے بیان کروں۔ پھر بھی کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور میں آگے کس طرح کی ویڈیو بناؤں۔ تھینک یو فار واچنگ۔